جی کچھ اور سوال. ایک سوال یہ ہے کہ بہت ہی کامن مسئلہ ہے ہر گھر کا، ہر ماں کا مسئلہ ہے، بچے کھانا نہیں کھاتے. ہر ماں کا یہ پرابلم ہے. دوسرا ایک سوال ہے کہ کیا زکام کی دوائی لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے، اور تیسرا کیا دودھ پینے کا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو بچے کھانا نہیں کھاتے، یقیناً بچے کھانا نہیں کھاتے. میں حیران بھی ہوتا ہوں، پریشان بھی ہوتا ہوں آج کل کے بچوں کو دیکھ کے. میرے خیال میں کہ کبھی بھی اتنے دبلے پتلے اور نحیف قسم کے بچے دیکھنے میں نہیں آتے تھے جو آج کل دیکھنے میں آ رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک اسی طرح سے ایک ماں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کا بچہ کو 10-12 سال کا لڑکا تھا، وہ اتنا کمزور تھا، کھاتا نہیں تھا، وہ بیڈ سے لڑک کے نیچے گرا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب مسئلہ کیا ہے کہ بچے کھانا نہیں کھاتے. بچے کچھ تو کھاتے ہیں آخرکار. کھانا نہیں کھائیں گے تو خیر چل پھر رہے ہیں، کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے. پرابلم ساری یہ آتی ہے کہ آپ نے جس چیز کی عادت ڈال دیں. اگر آپ اپنے گھر میں مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی بلی پال لیتے ہیں اور اس بلی کو آپ ولایتی فوڈ کھلانا شروع کرتے ہیں، تو وہ بلی کبھی بھی آپ کا دیسی کھانا نہیں کھانا چاہیے گی، وہ ہمیشہ ولایتی کھانا چاہیے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بچپن سے ان کو کیا عادت ڈالی کیا نہیں. پچھلے زمانے میں بچے کھانا کیوں کھاتے تھے؟ آپشنز ہی نہیں تھے. جو ہوتا تھا دال کدو کریلے گھر میں، جو بڑے کھاتے تھے وہ چھوٹے کھاتے تھے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا نخرے کا. نہ کوئی چوائس تھی. نہیں کھائیں گے تو مار پڑے گی، کھا لیں گے تو ٹھیک رہیں گے، بس چوائس ہی نہیں تھی. اب چوائس ہے. اب ٹیک اویز ہیں، ڈیلیوریز ہیں، اور اس کے علاوہ جو مین ایشوز آتا ہے وہ آتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو فاسٹ فوڈ آ گئے ہیں، جو جنک فوڈ آ گئے ہیں، جس میں یہ چپس اور یہ بسکٹس اور اس قسم کی چیزیں. تو بچے جب وہ کھا لیں گے تو بچے کا پیٹ بھر جائے گا. یاد رکھیے گا کہ جو پیٹ کی ٹوٹل کیپیسٹی ہے بڑوں کی، وہ تقریباً 1.5 سے لے کے تو 3 لیٹر تک کی کیپیسٹی ہے. یعنی کہ 1.5 لیٹر خوراک ایک وقت کے اندر وہ پیٹ اس کا اپنے اندر رکھ سکتا ہے. عمر کے 2 حصوں میں، یعنی کہ ینگر ایج میں اور بڑی عمر کے اندر، پیٹ کی کیپیسٹی چھوٹی ہو جاتی. تو چھوٹی سے مراد یہ کہ جو جہاں پہ آپ بات کریں گے 1.5 لیٹر کی ایک 25 یا 30 سال کے آدمی کے اندر، وہاں پر بچے کی کیپیسٹی اس سے کئی گنا کم ہے. تو وہ ہارڈلی 200-250 کے قریب ہوگی، اور اس طرح بڑوں کی بھی کم ہوتی ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ابا جی کھاتے نہیں. ابا جی کا پیٹ چھوٹا ہو گیا ہے تو ابا جی پراٹھے تو نہیں کھا سکتے اب. تو بچوں کا بھی یہ صورت حال ہے کہ بچوں کو اگر ہم اس کیپیسٹی کے اندر اگر ہم کھلی چھوٹ دے دیں، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر بچہ روٹی نہیں کھائے گا تو چلو کچھ تو کھا رہا ہے، چلو جی باہر سے بسکٹ لیتے ہیں. اکثر مائیں وہ دے رہی ہیں بسکٹ کھا رہے ہیں بچے، کینڈیز کھا رہے ہیں، تو کچھ تو بچہ کھائے گا، چلو جی اس بہانے کچھ تو کھائے گا. یہی تو ٹوٹل غلط ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو کینڈیز نہیں لے کے دیں گے اور چپس نہیں لے کے دیں گے تو وہ تو پھر سامنے وہی کھائے گا جو آپ اس کو دیں گے. ایک دن نہیں کھائے گا، 2 دن نہیں کھائے گا، تیسرے دن تو کھائے گا، ضد کرے گا. لیکن صاف سر ہے، ماں باپ کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، وہ پھر بچے کو دیتے ہیں جو بچے کو چاہیے تھا. تو مجھے کبھی ایک وقت میں ایک ماں نے یہی مجھے کہا کہ جی بچہ نہیں کھاتا. تو میں نے کہا کیا کھاتا ہے؟ جی کینڈیز کھاتا ہے. میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، تو بچے کی تنخواہ کتنی ہے؟ میں کہا جی تنخواہ کیسے، چھوٹا سا بچہ ہے. میں کہا یقیناً تنخواہ ہوگی تو خود ہی خرید کے لے کر آتا ہے، نہیں تو آپ ہی تو پیسے دے رہے ہیں اس کو ان چیزوں کے بارے میں. تو آپ ہی دے رہے ہیں پیسے تو وہی لے کے آ رہے ہیں، تو آپ مت دیں. تو سمپل اس کا یہ کہ مت کسی ٹونکس میں جائیں، دوائیوں کا نہ پوچھا کریں، سوچیں، ذہن لڑائیں، عقل سے کام کریں. اس بچے کو وہ چیزیں نہ لے کے دیں. 2 دن کی بات ہے وہ کھانا شروع کر دے گا، 2 دن میں نہیں کھائے گا تو 5 دن میں کھانا شروع کر دے گا. جہاں پہ آپ آپشنز دے دیتے ہیں تو وہاں پر جو سب سے چیپر آپشن ہے اور سب سے مزیدار آپشن ہے، بچہ تو اسی میں جائے گا. دوسرا سوال یہ ہے کیا زکام کی دوائی لینی چاہیے؟ زکام 2 قسم کے زکام ہے. ایک زکام وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں وائرل انفیکشنز. عام سنتے ہیں وائرل فلو ہو گیا اور مختلف قسم کے فلوز ہو گئے. اور ایکچولی ایک ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں نان انفیکٹو فلوز ہوتے ہیں. یہ نان انفیکٹو فلوز جو ہوتے ہیں دیز آر انوائرمنٹل، مطلب یہ چھینکیں آ گئی اور یہ ایکچولی یہ سمپتھیٹک سسٹم ہے ہمارا، یہ اس کی وجہ سے ہو رہے تھے نان انفیکٹڈ جو فلوز ہوتے ہیں. دونوں کے دونوں فلوز، دونوں قسموں کے فلوز یہ سیلف لمیٹنگ ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ انہیں کچھ بھی نہ کریں تو یہ لمٹ ہو جائیں گے اپنے طور کے اوپر، انفیکٹو اور نان انفیکٹو. ٹھیک ہے، چند ایک دن کے لیے آپ پریشان ہوں گے اور بخار بھی چڑھے گا، جسم بھی ٹوٹے گا، سب کچھ ہوگا. اس کے اندر یہ کہ ہلکی پھلکی دوائی لے لیں. پر یاد رکھیے گا بخار قدرت نے آپ کے اندر ایک بہت ہی اہم چیز دی ہوئی ہے. بخار کے اندر آپ کے جو امیون ڈیفنس سسٹم ہے وہ سب سے زیادہ کام کرتا ہے، اس لیے بخار چڑھتا ہے. آپ نے کبھی کسی بکری کو
पैनाडोल खाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि वो उनका नेचुरल सिस्टम उनका उसमें क्या रहता है। हम ज़रा सा कुछ होता है एंटीबायोटिक्स और ऐसी ऐसी कमाल की एंटीबायोटिक्स के इंसान दंग रह जाता है। जितनी आप एंटीबायोटिक्स लेंगे फ्लूज़ के लिए, ऑर्डिनरी फ्लूज़ के लिए, जितनी आप दवाइयाँ लेंगे ऑर्डिनरी फ्लूज़ के लिए, याद रखिए उतना ही ये लंबा हो जाएगा, और ना सिर्फ लंबा होगा, उतनी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाएंगी, निमोनियाज़ भी ज़्यादा हो जाएंगे, और पेट भी ख़राब होंगे, रंतड़ियाँ भी डिस्टर्ब हो जाएंगी, और बड़ा कुछ होगा इन चीज़ों के साथ। तो बराए मेहरबानी अगर आपको फ्लू हो जाए, सादी सी एक दवाई ले लिया करें, जिस तरह थोड़ी सी पैरास्टामॉल ले ली, उसको अपना टाइम दें, 5 से 7 दिन लगते हैं फीवर को सेटल होने में, ज़ुकाम को, और वो तो वो है। दूसरी बात ये कि कई रिसेंटली हमने को देखे स्टडीज़ आई थी कि जिसमें था कि एक प्रोलॉन्ग फीवर्स होने लगे, प्रोलॉन्ग फ्लूज़ होने लगे हैं। ये वो फ्लू है जो कि कई दफ़ा 6-8 हफ्ते रहने लग गया, प्रोलॉन्ग फ्लूज़, और वंस अगेन कोई दवाई करामद नहीं आती प्रोलॉन्ग फ्लूज़ के अंदर, और इसमें भी सब्र से ही काम लेना चाहिए। अगला सवाल है कि दूध पीने का कोई नुकसान भी होता है। मैंने पूरा वीडियो एक्चुअली दूध पे बनाया हुआ है, अगर आप स्क्रॉल करेंगे कि जी दूध का हमें नुकसान होता है, यकीनन दूध के हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। बस याद रखिएगा दूध मेरे और आपके लिए, बड़ों के लिए नहीं है, दूध बच्चों के लिए है, और कुदरत ने बच्चे के लिए ही दूध ग़िज़ा दी है, क्योंकि बच्चे के लिए उतनी क्वांटिटी चाहिए होती है जितनी नरिशमेंट की चाहिए, बड़ों को उसे कई गुना ज़्यादा चाहिए। ये तो मतलब वही बात होगी ना कि आपने गाड़ी को मोटरसाइकिल की पेट्रोल टंकी लगा दी, या एक मोटरसाइकिल को गाड़ी की पेट्रोल टंकी लगा दी, जिसको जितनी चाहिए खुराक उसको उस हिसाब से कुदरत ने उसका सिस्टम बनाया हुआ है। बड़ों को ज़्यादा चाहिए, रंग बिरंगी चीज़ें चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स चाहिए, कुदरत इनको दान दे दी है कि वो रंग बिरंगी चीज़ें खाएँ। बच्चों को इतनी चीज़ें नहीं चाहिए, वाफर मकदार में लिमिटेड क्वांटिटी चाहिए, बच्चों को दूध दे दिया। हम जब दूध पिएंगे क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा कि आपने एक छोटी सी पिकअप के ऊपर एक ट्रक का वज़न लाद दिया, यानी कि आपने उसके ऊपर वो बोझ डाल दिया, अब वो अंदर जाएगा, उसमें शुगर्स हैं, उसमें फ़ैट्स हैं, वो सारा मैंने तफसील दी हुई है वीडियो के अंदर, और शुगर्स और फैट्स अंदर जाएंगी, फैटी लिवर भी होगा, पेट भी फूलेगा, डायरियाज भी लगेंगे, वट भी भरेंगे, और अगर शुगर है तो शुगर भी होगी आपको, और सारा कुछ आपको हो जाएगा। और उसमें 235 मिलीग्राम इनफैक्ट उसमें कैल्शियम है, जो कि अंदर जाएगी, चौक बनेगी, पत्थरियाँ बनेंगी, और मसले मसाइल स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर पिए किसी भी फॉर्म के अंदर, तो कोशिश करें कि कोई 250 ml से ज़्यादा, यानी कि 1 पाव से ज़्यादा दूध ना पिएँ। उससे ज़्यादा दूध पीने का कोई कतई फ़ायदा नहीं है, कोई हड्डियाँ उससे मजबूत नहीं होती हैं, ये याद रखिएगा। शुक्रिया।